الرحمن الرحیم۔ جس تج سے وہ مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس تج سے وہ مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اباب ذی وقار تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور کے مطابق جو اس تحریک کا منشور ہے وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اسلام پاکستان اور عوام ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے وفا کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور کچھ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس طرح سے اس ملک کے اندر کھلواڑ کیا جو چند روز پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک پاکستان بنا کیسا ہے۔ ہم سے پوچھو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے کس طرح اپنے جانیں قربان کر کے اس ملک عظیم کو حاصل کیا تھا، اس ملک عظیم کی لہو کے جو بنیادیں ہیں ان کے اندر کس طرح سے اپنا لہو بہایا تھا۔ تمہیں کیا پتا کہ تم تو یورپ کے پڑھے لکھے تھے، یورپ کے پروردہ تھے، یورپ کی گود میں بیٹھ کے کھیلنے والے تھے۔ تمہیں تو بس یہی چاہیے تھا کہ میں اگر اقتدار میں آؤں تو اسلام کا گلا گھونٹ دوں، نعرہ میں دین کا لگاؤں لیکن لوگوں کا گلا گھونٹ دوں۔ اور پھر تم نے ہم پر ظلم کیے، ہم نے تو سہ لیے، لیکن جو ظلم تم نے 9 مئی کو کیا تھا ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم تمہارا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے جن کے گھروں پر حملہ کیا آج ان کی وجہ سے یہ ملک پاکستان قائم ہے۔ اگر وہ بارڈر پر موجود نہ ہوں تو یہ کشمیر کا حال دیکھ لو، فلسطین کا حال دیکھ لو، برما کا حال دیکھ لو، عراق کا حال دیکھ لو، لیبیا کا حال دیکھ لو، شام کا حال دیکھ لو، یمن کا حال دیکھ لو۔ ان تمام ممالک تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، جن کی فورس نہیں تھی، جن کی فوج نہیں تھی، جن کے مسلح افواج کے دستے نہیں تھے، اور آج کس طرح سے یہود و نصارہ ان پہ بمباریاں کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ہماری افواج ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی وقت آئے گا تو ہم سرحدوں پر بھی ملک کے اندر بھی اپنی افواج کے ساتھ سینہ کھول کے کھڑے ہوں گے اور ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر پہلے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں گے، پھر ان کو پیش کریں گے، کیوں کہ وہ اصل محافظ وہ ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جوانیاں گنوا دی، اپنے گھر اڑا دیے، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کئی کی بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، والدین اپنی اولاد کی اس رونق کو آنکھوں سے بھول گئے۔ لیکن تم کیا، یہ تم نے حشر جو کیا آج وہ یہ حشر انڈیا نہیں کر سکا، کوئی اور ملک نہیں کر سکا۔ آج انڈیا والے اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام نہیں کر سکے تھے پاکستان کے فوج کی موجودگی میں، ہم جو کام نہ کر سکے، ہمارے پالتو عمران خان نے اب اس کے ملک کے اندر رہتے ہوئے کام کر کے دکھا دیا، ان کے املاک کو نقصان پہنچا دیا، شہداء کے مجسموں کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو قوم اپنے محسن کا احسان فراموشی کر دے، جو اپنے محسن کا احسان بھول جائے، اس کا نقشہ مٹ جاتا ہے۔ انہوں نے احسان کیا، اپنے خون دیے، اس کے ملک کے بنیادوں کو مضبوط کیا، اور آج ملک کے اندر اگر امن ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، ہم یہ جلسے جلوس یہ ریلیاں نکال رہے ہیں، ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر چین کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ بھائی جو سرحدوں پر 24 گھنٹے کھڑے ہو کے پہرا دیتے ہیں، کتنی گولیوں کا سامنا کر رہے ہیں، کتنی اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ کرنل شیر خان جو اللہ رب العالمین نے جن کو نشان حیدر سے نوازا تھا، ان کے لیے وہ بھارت کا جو بڑا کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ جب ہم کارگل پہ پہنچے نا تو میں نے جب اس عظیم شہید کو دیکھا جس نے ہمیں روکے رکھا تھا، وہ عظیم مرد مجاہد اس چوٹی پہ رہا، ہمیں جرأت نہ ہوئی کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ کرنل شیر خان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، پھر اس نے غیر مسلم ہو کر، مخالف اور دشمن ہو کر اس نے سلوٹ پیش کیا، اور تم نے اس کے مجسمے کے ساتھ کیا کیا؟ تم اس کو سلوٹ نہ کر سکے، تم اس کا تذکرہ نہ کر سکے، اس کے احسان کو یاد نہ رکھ سکے، بلکہ تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہماری عدلیہ کو یہ شعور نہیں آیا کہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، ملک پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی افواج سے محبت رکھتی ہے، اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، دن رات ہم ان کے لیے کھڑے ہیں، کیوں کہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں، ہم ہر طرح سے موجود ہیں۔ میں نے وہ ایک بات ابھی کہی تھی تھوڑی جمعہ کے روز
جمعہ کی تقریر کرتے ہوئے کہ میں رات کو ایک مطالعہ کر رہا تھا، پرانی کتاب ایک نکلی، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وہ کیا تھا کہ میرے دادا جی کے نام پہ ایک لائسنس بنا ہوا تھا، اسلحے کا لائسنس، اور وہ اسلحہ لائسنس ایسا نہیں بلکہ ڈیپو کا لائسنس تھا۔ 1965 اور 74 کی جنگ کے لیے ہمارے گھر کو چنا گیا کہ اس گھر کے اندر اسلحہ جنگ کیا جائے گا۔ میرے دادا جی نے وہ سارا کام باحث طریقے سے انجام دیا، کیونکہ پہلے وہ فوجی تھے اور انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ یہ وفا کرتے ہوئے یہ سارا سہرا آپ نے سر لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم مر جائیں گے نا لیکن یہ ملک قائم رہے گا، ہم مٹ جائیں گے لیکن یہ ملک قائم رہے گا، ہم اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، تو ہم نے اس ملک پاکستان کو پہلے 3 سال اس طرح سے گرایا، اس طرح سے معیشت اس کی تباہ کی، اس کی اکانومی کو اس طرح سے برباد کیا، اور تم روز IMF کے قدموں میں جا کے گر جاتے، وہاں سے قرضہ لے کر سود لے کر ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے رہے، اور آج عوام اتنی دلدل میں پھنس چکی ہے، اتنی